عثمان بھائی، آپ کے حلقے میں سرداروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے. آپ کے حلقے میں یہاں پر عمران خان کی ہوا چلی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی ہوا چلی ہوئی ہے، اور آپ نے بہت ساری صحبتیں بھی برداشت کی ہیں. تعلیمی دور سے لے کر آپ کے گھر میں بھی چوریاں ہوئی، آپ کو ہر طرح سے روکنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن آپ ڈٹے ہوئے ہیں، جماعت کے پلیٹ فارم سے ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن ڈی جی خان کی عوام کیوں اچھے لوگوں کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ووٹ نہیں دیتی، آگے نہیں آنے دیتی؟ ہم ڈی جی خان کے عوام سے بہت اچھی توقع رکھتے ہیں، اس لیے کہ ڈی جی خان کے عوام نے 1951 میں جب پہلی مرتبہ انتخاب ہوا تو جماعت اسلامی کے یہاں سے مغربی پاکستان اسمبلی میں امیدوار تھے قاضی عبید اللہ مرحوم، اور انہوں نے سردار محمد خان لغاری کے مقابلے پہ الیکشن لڑا تھا، اور اس الیکشن میں ان کو 2500 ووٹ ملے تھے اور محمد خان لغاری کو 8000 ووٹ ملے تھے. گویا 1951 کا وہ دور آپ اندازہ کریں جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا اس دور میں جب سردار صرف چٹ بھیجتے تھے اور ان کو ووٹ مل جاتے تھے. اور اس دور میں غلام حسین ملتانی ایک شاعر تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ واجبونی مقدر سے بلوچی قوم میں کاٹ دینے کے جو قابل تھے وہ سر پیدا ہوئے. تو ان سرداروں کے بارے میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا، لیکن جماعت نے اس دور میں بھی ان کا مقابلہ کیا تھا. اور ٹھیک 19-20 سال کے بعد اس قوم نے جب پلٹا کھایا تو ڈاکٹر نذیر احمد صاحب جو ہیں 1970 کے انتخابات کے اندر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، اور پھر ڈیرہ غازی خان کے عوام کا سر یوں فخر سے انہوں نے بلند کیا کہ اپنا سر تو کٹوا دیا، اپنی جان تو دے دی، لیکن اپنے عوام کی مینڈیٹ کی توہین نہیں کی اور عوام کے حقوق کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. تو یہ کریکٹر جماعت نے پیش کیا اور ڈیرہ غازی خان کے عوام اس کردار سے واقف ہیں. میں یا ہمارے کوئی اور ساتھی ڈاکٹر نذیر تو نہیں بن سکتے، ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ڈاکٹر نذیر صاحب ہی کے راستے پر چل رہے ہیں. جو جماعت انہوں نے اختیار کی تھی ہم اسی جماعت کا حصہ ہیں، اسی جماعت کے کارکن ہیں. وہ سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زندگی سادگی سے بسر کریں. میرے بچوں نے بھی انہی ٹاٹ سکولوں میں، انہی گورنمنٹ کے اسکولوں کے اندر تعلیم حاصل کی ہے. ہم خود بھی آبائی 4 مرلے کے مکان کے اندر رہتے ہیں اور اسی طرح اس شہر کے اندر رہتے بستے ہیں. اب میرا کریکٹر جو ہے وہ پچھلے 30-32 سالوں سے قوم کے سامنے ہے. اسٹوڈنٹ لائف میں جمعیت کے ساتھ تھا اور 1988-90 کے انتخابات میں نے اسلامی جمہوری اتحاد کی کیمپین میں کردار ادا کیا. 93 میں میاں ابو بکر صدیق صاحب ڈاکٹر صاحب کے بیٹے الیکشن لڑے تو اس کیمپین میں نے بھرپور کردار ادا کیا. پھر 2002 میں نے خود الیکشن لڑا. تو اس وقت سے لے کے اب تک ہم مسلسل جد و جہد کے فیز میں ہیں. ایک بار جب مجھے ضلع کونسل میں کام کرنے کا موقع ملا تو اس دوران اللہ کا شکر ہے کہ میں نے امانت اور دیانت کے ساتھ کروڑ روپے کے منصوبے مکمل کروائے، عوام کی جذبات کی ترجمانی کی، اور اس وقت کی ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر جنرل پرویز مشرف کے حق میں قرارداد منظور ہونا تو درکنار، اس کے ریفرنڈم کے حق میں قرارداد ہم نے پیش ہی نہیں ہونے دی. گویا کہ اس کو ایک پوری سیاسی اسمبلی ہم نے بنا کے رکھا اور جماعت اسلامی کا کریکٹر ہماری صورت میں لوگوں کے سامنے آیا. ہمیں اس کے اوپر فخر بھی ہے اور ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں. اس دور میں جو لوگ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ کونسل کے اندر تھے آج وہ اربوں پتی ہو گئے ہیں اور ہم اسی طرح سادگی سے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ مواقع ہمیں نہیں ملے، مواقع ہمیں بھی ملے، مواقع ان کو بھی ملے. انہوں نے اس راستے کو چن لیا اور اس راستے سے انہوں نے دیکھتے ہی دیکھتے دولت کو سمیٹنا شروع کر دیا، حرام اور حلال کی تمیز کو بھی ختم کیا اور قوم کو بھی چونا لگایا اور کرپشن بھی کی. لیکن ہم نے اپنا راستہ نہیں بدلا اور ہم اپنے راستے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کھڑے رہیں گے. اور اس الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کی ہوا میں ایک نمایاں تبدیلی ہے. سردار بھی، جاگیردار بھی اپنی اپنی پارٹیوں کے ٹکٹ سے جب الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں آئیں گے تو انشاءاللہ عوام ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے پچھلے وعدوں کے مطابق کیا کیا. جیسے نواز شریف صاحب آج کل کہہ رہے ہیں نا کہ چوتھی بار موقع دے دیں پھر دیکھیں کیسے قوم کی تقدیر بدلوں گا. جو 3 بار آپ نے تقدیر بدلی تھی چوتھی بار بھی آپ ویسی ہی تقدیر بدلیں گے. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا، اور قوم سے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جس سے 3 بار ڈسے جا چکے اس سے چوتھی بار ڈسنے کے لیے تیار مت ہونا. اسی طرح سے جن لوگوں کو بار بار اقتدار دیا ہے ان لوگوں سے ہوشیار اور چوکنا رہیں. 1970 سے لے کے آج تک کون برسر اقتدار آیا ہے؟ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی ہے، نون لیگ اقتدار میں آئی ہے، کاف لیگ اقتدار میں آئی ہے، یا کوئی اور سرکار اقتدار میں آئی ہے. ایک بار پی ٹی آئی اقتدار میں آئی ہے. پی ٹی آئی میں بھی انہی کے لوگ تھے، کچھ پیپلز پارٹی کے، کچھ نون لیگ کے، کچھ کاف لیگ کے، ان کو جمع کر کے پی ٹی آئی بنائی گئی تھی. پھر اس کو ڈس انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے، توڑا پھوڑا جا رہا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 50 سال سے جب سے انتخابات شروع ہوئے ہیں 53 سال ہو گئے ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ کرنے والے کون ہیں؟ وہ یہی 2-3 پارٹیوں کے لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر، ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر. یہ وہی لوگ ہیں. لہذا قوم اب ان سارے چہروں کو پہچان چکی ہے. نظام کو بدلنے کے لیے ہمارا ساتھ دے. ہم اگر اپنی جد و جہد سے اور اپنے جو ایک مقام پر ہم ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹے تو اب ہم قوم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ قوم انشاءاللہ ضرور جتنی بار غلط لوگوں کو ووٹ دیا ہے اس سے ضرور اپنا رجوع کرے گی اور جماعت اسلامی کا ساتھ دے گی. عثمان بھی آخری سوال. ڈیرہ غازی خان میں ہوا ہے، ہٹو بچوں کا شور ہو، ڈالے ہوں، ویگو ہو، آگے پیچھے لوگ ہوں، ٹک ٹاک بن رہی ہو، سیلفی کا دور ہے. آپ ایک عام سے موٹر سائیکل پہ لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ آپ ڈی جی خان کی تقدیر کیسے بدلیں گے؟
ہاری کا نمائندہ جاگیردار نہیں ہو سکتا، مظلوم کا نمائندہ ظالم نہیں ہو سکتا، غریب کا نمائندہ سرمایہ دار نہیں ہو سکتا۔ یہ ملک غریبوں کا ہے، مظلوموں کا ہے، کسانوں کا ہے، ہاریوں کا ہے، عام طلبہ کا ہے، 2-2 ڈھائی مرلے کے گھروں میں رہنے والے مزدوروں کا ہے۔ لہذا ان کو اپنا نمائندہ ویسا ہی چننا چاہیے جو ان کے درمیان رہنے بسنے والا ہو، اور انہی کی عظیم اکثریت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول ہے کہ ہمیشہ، نہج البلاغہ کے اندر یہ قول ثبت ہے کہ ہمیشہ خواص کی ناراضگی سے ڈرنے کی بجائے عوام کی ناراضگی سے ڈرو۔ عوام اگر آپ کے ساتھ ہوں گے تو خواص ایک دن خود بخود آپ کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن اگر آپ خواص کو راضی کرتے رہے اور عوام آپ کے مخالف ہو گئے تو عوام آپ کا دھڑن تختہ کر دیں گے۔ اب یہی کچھ ہم اپنی آنکھوں سے نواز شریف کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور عوام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے درمیان رہتے بستے ہیں، لہذا ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کی نمائندگی کریں گے۔ آپ نے ڈیرہ غازی خان کے ہر چوک پر، ہر چوراہے پر، ہر ایوان میں، ہر دفتر میں، ہر موڑ پر، ہر مقام پر ہمیں دیکھا ہے کہ ہم نے آپ کی حقیقی ترجمانی کی ہے، اور اگر آپ اپنے ضمیر سے اور دل سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل گواہی دے گا کہ حقیقی نمائندگی وہی ہے جو جماعت اسلامی نے پیش کی ہے۔ اور میں کیا ہوں؟ میں تو آج ہوں، کل نہیں ہوں گا۔ اصل میں تو وہ میری پارٹی ہے جس نے ہمیں یہ بولنا سکھا دیا، جس نے ہمیں یہ منشور اور اس پر کھڑے ہونا سکھا دیا، اور جس نے ہمیں اتنی عزت بخشی کہ آج پورے پاکستان میں ہمیں جاننے والے لوگ بھی موجود ہیں اور ہر جگہ پہ عزت و احترام کرنے والے بھی موجود ہیں۔ وہ لٹریچر جو ہمارے پاس موجود ہے اور وہ نظریہ جس کی بنیاد پر ہم کھڑے ہیں، اس بنیاد پر قوم بھی ہماری عزت احترام اگر کرتی ہے تو وہ شاید سچائی کی وجہ سے کرتی ہے۔ اس لیے ہم قوم سے کہتے ہیں جب آپ کو سچے لوگوں سے پیار ہے تو اللہ کا یہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، پھر سچے لوگوں کا ساتھ دے دو۔ لہذا ہمارا ساتھ دیں۔ ہم انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی حقیقی نمائندگی کریں گے، اسمبلی کے فلور پر بھی، سینٹ کے فلور پر بھی، صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی، جہاں جہاں ہمارے نمائندے گئے ہیں انہوں نے قوم کی حقیقی ترجمانی کی ہے۔ مشتاق احمد خان کا ایک اجلا کردار اس وقت جو سینٹ میں پوری قوم دیکھ رہی ہے، وہ پوری قوم کو باخبر کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہاتھ ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور کس طرح انہوں نے قوم کو ایجوکیٹ بھی کیا ہے اور قوم کے ترجمان بھی بنے ہیں۔ مولانا عبدالاکبر چترالی سے لیاقت بلوچ تک، قاضی حسین احمد سے لے کے سید منور حسن تک، ڈاکٹر نذیر سے لے کر پروفیسر غفور تک، نعمت اللہ خان صاحب سے لے کر حافظ سلمان بٹ تک، یہ جتنے ہیرے موتی ہم نے اسمبلیوں کے اندر بھیجے تھے، یہ اپنے بہت شاندار کردار کے ساتھ گئے اور اسی طرح سوکھے کپڑوں کے ساتھ اور خالی جیب کے ساتھ واپس آئے۔ قوم کی خدمت کر کے اس دنیا سے بہت سے لوگ جا چکے اور جو موجود ہیں وہ اسی عزم کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لہذا ڈاکٹر وسیم اختر نے اس پورے جنوبی پنجاب کی نمائندگی اسمبلی کے اندر کی اور قرآن پاک کی تعلیم کو انہوں نے نافذ کروایا تھا۔ ترجمہ قرآن مجید کا بل انہوں نے پیش کیا تھا، سود کے خلاف قرارداد انہوں نے پاس کرائی تھی، اور جنوبی پنجاب کے حق میں سب سے مؤثر آواز جماعت اسلامی نے اٹھائی فورٹ منرو مرکز کو تعمیر کرنے کے لیے، اور فورٹ منرو کے پورے علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈاکٹر سید وسیم اختر نے آواز اٹھائی۔ اسی طرح سے یہ جو ہمارے ڈیرہ غازی خان کے جتنے مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی اگر کبھی حل کرے گی تو جماعت اسلامی کرے گی۔ شاید آپ کے اس چینل کے توسط سے میں یہ پورے دوستوں کو اور شہریوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان ایک زمانے میں راجن پور اور ڈی جی خان ایک ڈسٹرکٹ تھا، اور اس وقت ایک بڑا مشہور نعرہ تھا راجن پور تھا ڈی جی خان بلوچستان بلوچستان۔ تو ضیاء الحق کے زمانے میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک تحریک زور پکڑ رہی ہے تو جماعت اسلامی نے اس وقت، کیونکہ وہ ڈکٹیٹر بھی تھا اور صدر پاکستان بھی تھا، اسی کو یہ تجاویز دی تھی کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کو 2 ضلعوں میں تقسیم کر دیا جائے، مظفر گڑھ اور لیے کو الگ الگ ضلع بنا دیا جائے، اور ان کے درمیان میں دریائے سندھ کے اوپر پل بنا دیا جائے، اور ڈیرہ غازی خان کو ڈویژن کا درجہ دے دیا جائے۔ ان تجاویز کو جب انہوں نے منظور کیا تو ہم نے اگلا مطالبہ یہ کیا، میاں محمد رمضان صاحب ایڈوکیٹ، انہوں نے یہ پورا مطالبہ ان کے سامنے پیش کیا کہ ڈیرہ غازی خان کو اب ڈویژن بنانے کے بعد 10 سال کے لیے ٹیکس فری زون بنایا جائے، اور اس کے نتیجے میں یہ آپ کی جتنی یہاں پہ ملز لگی تھیں، اسپننگ مل لگی ہیں، اور اسی طرح سے جو ٹیکسٹائل ملز یہاں پہ لگی تھیں اور دیگر فیکٹریاں آئیں، پھر ڈی جی سیمنٹ کمپنی آئی، اٹامک انرجی کا جو پروجیکٹ اسی دور میں شروع ہوا تھا، اس کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں کو روزگار ملا، اور ملتان سے ہماری قربت ہونے کے باعث وہ نعرہ بھی دم توڑ گیا اور اس علاقے کو بھی پورا بوسٹ ملا۔ تو یہ جد و جہد جماعت اسلامی نے کی ہے، اور ڈاکٹر نذیر صاحب نے ڈیرہ غازی خان کے پانی کے لیے کہا تھا کہ اگر میرے پانی پر قبضہ کیا گیا تو میں ہیڈ توسا کے اوپر جا کے قبضہ کر لوں گا، اور اس کے بعد ان کو 8 جون کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح سے جو ڈسٹرکٹ کونسل تھی اس کے اندر جب ہم لوگ منتخب ہو کے گئے تو یہاں کی جو ڈیفنکٹ ضلع کونسل تھی اس کے بے شمار مسائل تھے، ٹھیکیدار دھکے کھاتے پھر رہے تھے، چشمہ رائٹ بینک کنال کے جو متاثرین تھے وہ پریشان تھے، ان کو ان کا حصہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ ڈی جی خان کی مان کا کینال، اس دور میں سب سے پہلی قرارداد میں نے پیش کی تھی، اور گورنر خالد مقبول نے ڈی جی خان میں اس کے لیے سب سے پہلی گرانٹ 70 لاکھ روپے کی دی تھی، جس سے اس کام کا آغاز